سب سے بلند مقام صدیقین کا حاصل کوئی کرنا چاہے تو اس کو کس قدر مجاہدات کی ضرورت ہے، کس قدر ریاضات اس کو کرنا پڑتی ہیں، پھر جا کر وہ صدیقین کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے تکوینی امور ہوں یا تشریعی امور ہوں، ان میں سے بلند ترین مقام اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، قیمتی ترین چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے محنت اور تگ و دو کی ضرورت ہے۔ تو بہرکیف تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب وہ کوئی بھی مقام حاصل کرنا چاہے، دین کا مقام ہو یا دنیا کا مقام ہو، دین کی کوئی قیمتی حیثیت ہو یا دنیا کی کوئی قیمتی چیز ہو، وہ جس قدر قیمتی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اسی قدر آپ کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور یہ اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ سے پہلے تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کو سکھلاتے رہے، اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے رہے کہ سب سے بلند ترین اگر کوئی روحانی منصب اور مقام ہے ولایت و معرفت کا، تو وہ اللہ کی رضا اور قربت ہے، کہ اللہ کی رضا اور قربت کو حاصل کر لو۔ جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اپنے اللہ کو پا لیا، اس سے سب کچھ پا لیا ہے۔ جس سے خدا کو پا لیا، ساری خدائی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ لہذا وہ یہ کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ توحید صادی کا سبق دیتے رہے۔ یہ سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ بھی امت کو یہی سبق دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کی تصدیق اور اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور دنیا آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق اور اقرار کر لو۔ تو گویا کہ آپ نے بھی اسی توحید صادق کا سبق دیا، اور یہ بتلا دیا کہ ساری روحانیت کے جتنے مقامات ہیں اس کی ابتدا توحید سے ہی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام یہ پہلے سارے دینوں کا، سارے آسمانی مذاہب کا وہ گلدستہ ہے کہ جس کے اندر سارے پہلی آسمانی کتابوں کے رنگ موجود ہیں، سارے پہلے مذاہب کا ذائقہ موجود ہے۔ تبھی قرآن نے کہا فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن کریم میں پہلی ساری مستحکم کتابیں بند کر دی گئی ہیں۔ اس میں تورات کے علوم بھی ہیں، اس میں انجیل کے علوم بھی ہیں، اس میں صحائف شیس کے علوم بھی ہیں، زبور کے علوم بھی ہیں۔ ساری آسمانی کتابیں پہلے جو اتری انبیاء پر، ان سب کے علوم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بند کر دی ہیں۔ اس لیے فرمایا فیہا کتب قیمہ، پہلی ساری مستحکم کتابیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو منصب لے کے آئے، آپ نے یہی ارشاد فرمایا، کہہ دو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، کیونکہ تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کی پہلی شرط ثابت ہوئی۔ آپ نے کسی نبی کی تکذیب نہ سکھلائی، آپ نے ہر نبی جو پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق کا سبق دیا ہے۔ اسے تو قرآن کریم نے بھی کہا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم تو ان سے اہل کتاب یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہو، تو یحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم تو ان کے دوست ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ کیوں؟ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اس لیے کہ تم ان کی ساری کتابوں کو سچا مانتے ہو، ان کے سارے نبیوں کو سر کا تاج مانتے ہو، ان کی ساری آسمانی کتابوں کو آنکھوں کا سرخ مانتے ہو، ان پر ایمان لاتے ہو، لیکن ان کی حالت یہ وہ تمہارے قرآن اور تمہارے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم تو ان کے دوست ہو، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ تمہارے نبی کی تکذیب اور انکار کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا اسلام کا گلدستہ پیش کیا ہے کہ جو سارے کے سارے آسمانی کتابوں کا گلستان ہے۔ جس نے اسلام کو مان لیا اس سے گویا کہ سارے آسمانی مذاہب کو مان لیا ہے۔ جسے اسلام کی جو ریاست کے اندر داخل ہو گیا وہ گویا کہ ساری کی ساری جو وہ مذہبی اور آسمانی ریاستوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ دین اسلام کے امتیاز دو چیزیں ہیں، ایک توحید اور دوسری طہارت۔ توحید اور طہارت یہ دو اسلام کی خصوصیت ہیں، اور توحید ایسی توحید پہلے آسمانی کتابوں میں بھی نہیں ملتی، پہلے آسمانی دینوں میں بھی اس درجے کی توحید نظر نہیں آتی جو دین اسلام نے توحید دی ہے۔ دوسری طہارت کا تصور، پاکیزگی کا جو تصور دین اسلام نے عطا کیا ہے وہ پہلے آسمانی دینوں میں بھی نظر نہیں آتا۔ لہذا توحید اور طہارت یہ دین اسلام کا وہ امتیاز ہے، یہ اسلام کا وہ خاصہ ہے کہ جو کسی دوسرے دین کے اندر اور مذہب کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ توحید آپ جانتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا یکتا ہونا، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ اپنی ذات و صفات میں جو انفرادیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اپنی صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ اس علماء نے لکھا کہ توحید کے 3 درجے ہیں۔ ایک توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان لانا کہ رب ہے، خدا ہے، اس کے وجود کو تسلیم کرنا ہے اور وہ ایک ہے۔ ونس آف اللہ جو تصدیق کرنا کہ ایک اللہ ہے، تو اس کے وجود کو، اس کی ربوبیت کو ماننا، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اسے تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ جہان جتنے بھی ہوں، عالم جنات ہوں، عالم ملائکہ ہوں، عالم انسان ہو، عالم نباتات ہو، عالم جمادات ہو، عالم معدنیات ہو، اور وہ عالم جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ سارے کے سارے عالم، ان سب عالموں کو پالنے والا ایک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ توحید ربوبیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننا، اس کی ایگزسٹنس کو تسلیم کرنا کہ ہاں اللہ ہے، اس کا وجود ہے۔ دوسرا توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب اس کی معبودیت کو ماننا کہ عبادت کے لائق اگر ہے تو اللہ ہی ہے۔ ایک اس کے وجود کو ماننا کہ وہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، پھر دوسرا اس کی معبودیت کو ماننا کہ اگر عبادت کی کوئی لائق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ عبادت کے لیے جو ریکوائرمنٹ چاہیے کہ جو صفات اور کمالات اس شخصیت کے اندر ہونے چاہیے جس کو معبود بنایا جا سکے، وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اور تیسری توحید صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض ایسی خاص صفات ہے جو صرف اللہ ہی کے اندر ہے، اور اللہ کے اندر جو صفات ہے اس درجے کی صفات کسی دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا علم ہے، اللہ جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسی قدرت طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا سمع ہے، اللہ کو سننا ہے، اللہ جیسا سننا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا بصر ہے، بصیر ہونا ہے، اللہ کا دیکھنا ایسا ہے کہ ایسا دیکھنا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ گویا کہ جتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں وہ اللہ ہی کی خصوصیت ہے، کسی اور کے اندر اس درجے کی کوئی صفت نہیں۔ ہاں ان میں سے بعض صفات کا ایک رنگ، ایک پرتو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات میں بھی رکھا ہے۔ انسان بھی بظاہر دیکھتا ہے، انسان بھی بظاہر سنتا ہے، انسان بھی بظاہر بولتا ہے، انسان کے اندر بھی ایک بظاہر قدرت کا ایک حصہ رکھا ہے، اس کے اندر بھی ایک علم کا درجہ موجود ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خزانہ ہے وہ خزانے کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو گویا کہ توحید کے 3 درجے ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ اسی طریقے سے طہارت کے بھی 3 درجے ہیں۔ اصلا اس کے 3 ہی درجے، بظاہر 4 درجے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں طہارت کے 3 ہی درجے ہیں۔ بظاہر 4 درجے نظر آتے ہیں، ایک بدن کی طہارت، دوسری اعضاء کی طہارت، تیسری قلب کی طہارت اور چوتھی روح کی طہارت۔ یہ 4 طہارتیں، یہ چاروں کی چاروں طہارتیں جب بندہ حاصل کرتا ہے تو تبھی تو ولایت و معرفت کے مقامات کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب اس کے اندر جو پہلی طہارت ہے طہارت بدن، یہ طہارت بدن یہ اصل میں حقیقت میں اٹسیلف کوئی درجہ نہیں ہے، یہ مفتاح طہارات ہے۔ ساری کی ساری طہارتوں کا دروازہ یہ طہارت ہے، کیونکہ بدن کو جب تک انسان نجاستوں سے پاک صاف نہیں کرتا تو پھر وہ کسی اگلی طہارت کے قابل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ قلب کی طہارت کیا کرے گا جس کا بدن ہی پاک نہیں؟ وہ روح کی طہارت کیا کرے گا جس کا بدن ہی پاک نہیں؟
وہ جو ہے وہ جو طہارت اعضاء کی طہارت کیا کرے گا جس کا بدن ہی پاک نہیں ہے؟ تو گویا کہ طہارت بدن حقیقت میں یہ چابی ہے، یہ وہ گیٹ وے ہے طہارتوں کا، لیکن اس کو بھی طہارت گنا گیا، ورنہ اٹسل اپنی ذات میں یہ طہارت کا کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ طہارتوں کے اندر داخل ہونے کا گیٹ وے ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ نہ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر کسی اور عبادت میں داخل ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ طہارت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا الوضو مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی چابی ہے، وضو نماز کی چابی ہے، کیونکہ نماز اصل میں وہ عبادت اور روحانیت کا ایک منصب اور مقام ہے، لیکن وضو اس کی چابی ہے۔ جب تک یہ چابی نہیں لگے گی تو نماز کا تالا کھلے گا نہیں، جب تک بدن آپ کا نجاستوں سے پاک نہیں ہوگا، چھوٹی اور بڑی نجاستوں سے آپ پاکیزہ نہیں ہو جائیں گے تو نماز کے گیٹ میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو پہلی طہارت بدن، تو جو کہ میں نے بتایا کہ یہ خود مستقل کو درجہ نہیں، اصل درجے اگلے ہیں۔ طہارت اعضاء، طہارت اعضاء سے مراد انسان جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ طہارت اعضاء سے مراد گناہوں سے پاک، نہ ہاتھ کا گناہ ہو، نہ آنکھ کا گناہ ہو، نہ کان کا گناہ ہو، نہ ناک کا گناہ ہو، نہ ہاتھ پیر کا گناہ ہو، تو سارے کے سارے جتنے اعضاء ہیں سارے کے سارے اعضاء کو گناہوں سے روک دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں طہارت اعضاء۔ دوسرا طہارت قلب، دل کی طہارت۔ طہارت قلب اپنے آپ کو رذائل سے پاک کر لے، رذیلے جو انسان کے اندر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، یہ جتنے رذیلے ہیں ان رذائل سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، یہ طہارت قلب ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی طہارت اور حقیقت میں تیسری طہارت وہ طہارت روح۔ طہارت روح یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اس کی روح قلب و جان میں خدا ہے، اللہ کے نام کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے غیر سے نگاہ موڑ چکا ہے، یہ طہارت روح ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے تو اگر غور کیا جائے تو بنیادی تین ہی درجے جو ہے وہ توحید کے بنے اور 3 درجے طہارت کے بنے۔ بیچ میں جو طہارت بدن میں نے بتایا کہ یہ گویا کہ گیٹ وے ہے طہارت کے لیے، ورنہ دونوں کے 3 درجے، توحید کے بھی 3 درجے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الوہیت، اور تیسرا توحید صفات۔ اسی طریقے سے جو طہارت اعضاء، طہارت قلب اور طہارت روح، تو یہ 3 ہی درجے ہیں۔ تو پہلا درجہ وہ گویا کہ اس کا گیٹ وے ہے، لیکن حقیقت میں 3، تو دونوں کے 3 درجے ہیں۔ اب جب تینوں درجوں کو جب ایک مومن صادق اس کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ولایت و معرفت کے راستے پر اس کو چلا دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالی ہم پہ لاگو کر رکھی ہیں، کہیں نماز کا حکم ہے، کہیں روزے کا حکم ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں حج کا حکم ہے، کہ ارکان اسلام بظاہر 5 ہیں لیکن عملی طور پر کرنے کے کام 4 ہیں۔ اس لیے کہ ایک رکن تو شہادت ہے، شہادت قلب، وہ تو دل کی تصدیق و زبان کی اقرار کا نام ہے، لیکن عملی اگر عبادتیں غور کریں تو وہ 4 ہی ہیں۔ ایک نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسری زکوٰۃ ہے اور چوتھا حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کی چاروں عبادات کو ہماری ان طہارتوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو طہارت اعضاء حاصل ہوتی ہے، اعضاء کی طہارت حاصل ہوتی ہے، انسان کے بدن کے جتنے گناہ وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، سارے صاف کر دیتے ہیں۔ تو نماز سے طہارت اعضاء آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ طہارت بدن تو میں نے بتایا وہ تو چابی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز کے اندر جب آپ انٹر ہوئے تو نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت اعضاء کا ذریعہ بنایا ہے۔ نماز سے ہمارے ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آنکھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، زبان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ناک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قوت حادثہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر غور کرے تو دن رات میں 5 ہی قسم کے گناہ کرتا ہے، 5 کے بعد چھٹی کوئی قسم نہیں ہے کہ جس کے جو وہ کرتا ہو۔ اس لیے کہ وہ یا تو زبان کا گناہ کرے گا، یا وہ کان کا گناہ کرے گا، یا ناک کا گناہ کرے گا، یا ہاتھ پیر کا گناہ کرے گا، ہاتھ پیر کا گناہ کرے گا، یا یہ لمس کا گناہ کرے گا، چھونے کا گناہ۔ اس لیے کہ 5 حواس خمسہ ظاہرہ ہے، 5 حواس خمسہ ظاہرہ ہے۔ قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت ذائقہ ہے،
قوت جو لامسہ ہے، قوت شامہ ہے، گویا کہ یہ 5 جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، اور 5 حواس خمسہ ظاہرہ ہی کے گناہ انسان کرتا ہے، چھٹا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں رکھی ہیں، تو 5 نمازوں کا مطلب یہ ہے ایک نماز جب ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کے گناہ اس کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں، دوسری نماز ادا کرتے ہیں تو دوسری قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تیسری نماز پڑھتے ہیں تو تیسری قسم کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چوتھی نماز پڑھتے ہیں تو چوتھی طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 5ویں نماز پڑھتے ہیں تو 5 طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ عشاء کے وقت جب نماز پڑھ کے انسان لیٹتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک ہو کر طہارت اعضاء حاصل کر کے لیٹتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس سجدہ کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز طہارت اعضاء کا ذریعہ ہے، اور تبھی تو 5 نمازیں ہیں۔ اس میں راز یہ 5 نمازیں ہیں، کیوں کہ 5 طرح کے انسان گناہ کرتا ہے، اور 5 نمازیں 5 طرح کے گناہوں کو پاک کر دیتی۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے، میرے صحابہ ذرا بتاؤ، ایک شخص کے گھر کے سامنے چشمہ بہتا ہے، نہر بہتی ہے پانی کی، اور وہ اس نہر کے اندر 5 ٹائم غوطے لگاتا ہے، نہاتا ہے، 5 ٹائم اس کے اندر غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا یا رسول اللہ نہیں، 5 وقت جب وہ غوطے لگائے گا نہائے گا اس کے بدن پہ میل کا سوال ہی نہیں ہے۔ فرمایا بس بالکل اسی طریقے سے جو 5 نمازیں ادا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو بھی گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کس میں گناہوں کو معاف کرنے میں مؤثر ہے، تاثیر رکھتی ہے، کیونکہ حدیث بتلا رہی ہے کہ نمازیں پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ طہارت اعضاء کا جو مقام ہے اس نماز کے ذریعے سے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ جب نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ چاہے جو لوگ 1-2 نمازوں پر کافی کفایت کر لیتے ہیں، جی بس 2 نمازیں پڑھ لی بہت ہے، فجر اور عشاء تو میں کبھی نہیں چھوڑتا یار، 20 نمازیں یا جاب پہ ہوتا ہوں، کاروبار میں ہوتا ہوں، وہ رہ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب 3 طرح کے گناہ آپ کے سر پہ باقی ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا حواس خمسہ ظاہرہ 5 ہی ہیں۔ زبان یہ قوت ذائقہ، زبان کے گناہ، ناک قوت شامہ، سونگھنے کے گناہ، آنکھ قوت باصرہ، دیکھنے کے گناہ، کان قوت سامعہ، سننے کے گناہ، ہاتھ پیر قوت لامسہ، چھونے کے گناہ۔ تو گئی 5 طرح کے گناہوں میں سے آپ نے 2 طرح کے گناہ اللہ کی رحمت سے معاف کروا لیے، باقی 3 طرح کے گناہ گردن پر ہیں۔ اور اگر 4 نمازیں بھی ادا کر لی، ایک چھوڑتے رہے تو 4 طرح کے گناہ آپ کے پاک ہوئے، لیکن 5ویں طرح کا گناہ بھی سر پہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 5 نمازیں جب آپ جو پوری دل جمی کے ساتھ اور اصول و ادب کے ساتھ ادا کریں گے، اب آپ امید رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سارے اعضاء کو گناہ سے پاک کر دیا۔ اور روز کے روز 5 نمازیں روز کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے طہارت اعضاء جو نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری طہارت قلب، انسان کے دل کے گناہ، وہ رذائل جیسے میں نے بتایا حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اسی طریقے سے تکبر ہے، یہ تمام کے تمام گناہ یہ وہ رذائل ہیں، یہ رذائل ہیں۔ ان رذیلوں کی وجہ سے آگے گناہ انسان کے اس سے صادر ہوتے ہیں۔ تو رذائل رذائل قلب کے گناہ ہیں، اور وہ روزے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر غور کریں تو روزہ اور زکوٰۃ یہ دل کی عبادت ہے، یہ دل کی بات، نیت کا نام روزہ ہے اور نیت کا نام ہی زکوٰۃ ہے۔ آپ اگر نیت کر کے وہ پیسے زکوٰۃ کے اندر دے رہے ہیں تو اب وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی اور ایسے پیسہ بانٹ دیا، لاکھوں ڈالر آپ بانٹ دیں، آپ کی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کا فریضہ آپ کی گردن پر ہے۔ تو معلوم ہے کہ نیت، تو زکوٰۃ کا تعلق بھی نیت، اور نیت کسے کہتے ہیں؟ قصد القلب، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو آپ نے جو زکوٰۃ ادا کی نیت کے بغیر ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ صدقات تو ہوئے، خیرات تو ہوئی، اس کا اجر آپ کو مل جائے گا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ یا آپ نے مال تجوری کے اندر الگ زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر کے رکھ دیا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ میں خرچ ہوگا۔ اب نیت جب اس کے متعلق ہوئی، اب اگر آپ نے پیسہ بانٹ دیا تو وہ زکوٰۃ آپ کی پھر بھی ادا ہوگی، کیونکہ نیت شامل تھی۔ لیکن بغیر نیت کے آپ نے اگر یہ سب کچھ کر دیا تو پھر اس کا مطلب آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو مطلب کہ زکوٰۃ کے اندر کتنی اہمیت ہے نیت کی، کیونکہ وہ دل کے رذیلے اس عبادت سے پاک ہونے تھے، لہذا نیت ضروری۔
لیکن جیسے وضو ہے، وضو میں نیت ضروری نہیں ہے. ہاں نیت کرو گے تو ثواب ملے گا، لیکن بغیر نیت کے آپ نے ڈبکی لگا دی نہر کے اندر، نہر میں ڈبکی لگائی اور باہر نکل کے آگے سارے اعضاء آپ کے دھل گئے، آپ پاک ہو گئے. اب کوئی کہے جی میں نے تو وضو کی نیت نہیں کی تھی، میں تو غسل کی نیت نہیں کی تھی، ایسی کود گیا تھا میں تو. نہیں، بس آپ نے نیت کی نہیں، لیکن سارا جو عمل تھا، پروسیس تھا وضو کو پورا ہو گیا. آپ غسل کا تقاضا تھا، آپ نے ناک میں پانی ملا لیا، کلی بھی کر دی اور غوطہ لگ گیا آپ کا، تو لہذا آپ کا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا. وہاں دیکھو نیت کے بغیر آپ کا سارا عمل وضو کا قبول ہو گیا، کیونکہ وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے. ہاں وضو کے لیے نیت کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اجر ملے گا کہ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ اللہ کی نماز ادا کروں، تو اللہ اس وضو پر آپ کو ثواب دیں گے. لیکن اگر بغیر کسی نیت کے بارش کے اندر آپ اتنے گیلے ہو گئے کہ سارے اعضاء وضو دھل گئے، آپ کا وضو ہو گیا. لیکن زکوٰۃ یہ چونکہ میں نے بتایا یہ تو قلب، یہ تو رذائل کو دور کرنے کا ذریعہ تھا، لہٰذا اس دل کے اندر اس کی نیت ضروری ہے. تو معلوم کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے رذائل دور ہوتے ہیں. دوسرا روزہ بھی یہ دل کی نیت کا نام ہے. روزہ دل کی نیت کا نام ہے. روزہ نہ کھانا نہ پینا جو ہے یہ اس کا نام نہیں ہے، روزہ دل کی نیت کا نام ہے اصل میں. اب دیکھیے ایک شخص بھولے سے کھا رہا ہے روزے کی حالت میں، اس کو یاد نہیں ہے روزہ اور کھا رہا ہے، شربت بھی پی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اچھی طرح پیٹ بھر کے کھا لیا، تو کیا روزہ ٹوٹا؟ اس کا نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. کیوں؟ اس لیے اس نے نیت تو روزہ رکھنے کی رکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے لیے آج میں بھوکا رہوں گا، اللہ کے لیے پیاسا رہوں گا، اللہ کے لیے میں خواہشات سے دور رہوں گا. لیکن بھولے سے نسیان ایسا طاری ہوا اس کے اوپر کہ وہ عملی طور پہ کھانے لگ گیا، لیکن اس کی جو نیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے اس کے روزے کو توڑا نہیں، بلکہ حدیث بشارت دے دی اللہ اس کو کھلا رہا پلا رہا ہے. جب اللہ نے کھلا دیا پلا دیا تو پھر روزہ توڑنے کا کیا سوال ہے؟ پھر کسی مفتی کو حق نہیں ہے کہ روزے کو توڑنے کا فتویٰ دے، کیونکہ اللہ کھلا رہا ہے بھائی. اس لیے بھولے سے کھانے پہ روزہ ٹوٹتا نہیں. کیوں؟ کہ اس کی نیت تو توڑنے کی نہیں تھی. اگر اس کی نیت تھی، اس کو یاد ہے روزہ، اس لیے اب کھانا کھا رہا ہے، اب روزہ ٹوٹے گا کیونکہ نیت. تو معلوم ہے کہ نیت جو ہے یہ روزہ اور زکوٰۃ یہ نیت کا نام ہے. نیت اگر ہے تو روزہ ہے، نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بوڑھا کمزور آدمی وہ روزے کی حالت میں کھا رہا ہو تو اس کو یاد نہ دلاؤ کہ بابا جی تھوڑا روزہ نہیں، تھوڑا روزہ نہیں رکھا، ان کو کھان دو، اس کو کھانے دو. کہ بوڑھا کمزور بیچارہ کھا پی کے، کیونکہ اللہ کھلا رہا ہے تو یہ کیا تکلیف؟ جب کھا لے تو کہ بابا جی تھوڑا روزہ نہیں سی، وہ تھوڑا میرا تو روزہ سی، اور نہیں کوئی نہیں، رب نے کھوایا تو مزے کرو، رام روزہ بھی رہ گیا تو کھا بھی لیا تھی. لیکن اگر قوی آدمی، مضبوط آدمی، وہ اگر کھانا کھا رہا ہو روزے کی حالت میں، اس کو یاد دلا دو، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو قوی ہے، طاقتور ہے، وہ روزہ سہار لے گا. اور اس کا کھانا یہ ایک خواہش ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ بابا جی کی ضرورت تھی، بھوک لگ گئی، بیچارہ کمزور آدمی ہے، اس کی ضرورت نہیں، اس کی خواہش ہے، کھا رہا ہے. اس کو روکو کہ جناب آپ روزے کی حالت میں کھا رہے ہیں، روزہ تو نہیں آپ سوری جلدی سے رکوا جی میرا روزہ ہے. اب دیکھو اس نے جتنا کھا لیا، بظاہر کھا رہا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ نیت نہیں تھی. دیکھو اس لیے یہ دونوں عبادتوں کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. اور بلکہ عجیب بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا اس کا روزہ ہے. کیوں؟ کہ اندر کی نیت، جو چھپی ہوئی نیت پر فرشتے مطلع نہیں ہو سکتے، اس سے اللہ کی ذات مطلع ہوتی ہے. اور ظاہری جو عمل ہے نہ کھانے کا یا کھانے کا، اس سے میک شور ہو ہی نہیں سکتا کہ روزہ ہے کہ نہیں. جیسے میں نے بتایا ایک نسیان جس میں طاری ہے، وہ بھولے سے کھا رہا ہے، تو آپ کیا اس کو بے روزگار کہیں گے؟ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتے جب تک میک شور نہ ہو جائے. اس طرح فرشتے اگر اس کو کھاتا دیکھیں تو اس کو بے روزگار نہیں لکھ سکتے، کیونکہ وہ سوچتے پتہ نہیں بھائی اندر کیا نیت ہے، چاہے نسیاناً کھا رہا ہو. یا ایک آدمی کھا نہیں رہا تو نہ کھانا اس کا روزے دار ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اندر نیت روزے کی ہے نہیں اس کی. تو فرشتے اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مطلع کرتے ہیں، میرے فرشتوں اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ جو نہیں کھا رہا نا، اس کا نہ کھانا اصل میں روزے کی وجہ سے اسے دل میں نیت کی ہے کہ میرے رضا کے لیے کھائے گا پیا گا نہیں، خواہشات سے دور رہے گا، لہٰذا اس کو تم روزے دار لکھو. تو فرشتے اب اس کو روزے دار لکھتے ہیں. اور تبھی تو حدیث میں آتا ہے
صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں اللہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا، بیچ میں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ میں اس کو بدلہ دوں گا، فرشتوں کا واسطہ نہیں ہے بیچ میں۔ آخر فرشتوں کا واسطہ کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز میں فرشتوں کا واسطہ، ہر جگہ کرامن کاتبین۔ یاد یہ کیا بات ہے کہ روزے کے معاملے میں اللہ کہتا نہیں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوگا، فرشتوں کا واسطہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بندے کی ایسی عبادت تھی جس پر اطلاع فرشتوں کو نہیں ہو سکی، اللہ نے اطلاع دی تو ان کو پتہ چلا کہ روزے دار ہے، تو اللہ کہے میں انعام دوں گا، تو کیوں ان کو بتاؤں؟ انعام بھی میں ڈائریکٹ چپ کر کے دوں گا، اس کو انعام بھی ڈائریکٹ چپ کر کے میں اس کو دوں گا، اس میں فرشتوں کا واسطہ رکھوں گا ہی نہیں۔ دیکھو یہ وہ راز ہے کہ نیت قلب کا نام روزہ تھا، تو اللہ نے انعام جب دینا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع نہیں کی کہ میں نے کیا دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ جب بادشاہوں کا بادشاہ اس انداز سے کوئی انعام دے تو پورے میدان حشر کیورس ہو جاتے کہ یار پتہ کی ملیا بھائی، کیا ملا؟ اور پھر بہت اعلیٰ کوئی چیز ہے جو چپکے سے اللہ فرشتوں کو روزے داروں کو دے گا۔ اس لیے فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اور ایک حکمت یہ لکھی علماء نے کہ اصل میں روزے دار اپنے آپ کو فرشتہ بنا کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے بیویوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ بھی فرشتوں جیسا ہو کر دکھاتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی نظر میں فرشتہ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے کو انعام دینے کے لیے کسی دوسرے فرشتے کے واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کو ڈائریکٹ انعام مل جاتا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ہے وہ دو عبادتیں جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ایک زکوٰۃ اور ایک روزہ۔ لہذا ان کے ذریعے سے اللہ رذائل کو دور کرتے ہیں۔ جب دل کے اندر اللہ کو پانے کی نیت ہے ان دونوں عبادتوں کے ذریعے سے، اور دل جب اللہ کو پانے کے لیے اتنا سرشار رہتا ہے تو دل کے اندر پھر گندگی کا کوئی سوال نہیں ہے، پھر وہاں حسد نہیں ہو سکتا، پھر وہاں بغض نہیں ہو سکتا، وہاں پھر کینہ نہیں رہ سکتا، وہاں تکبر نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اللہ کو پانے کے لیے اس دل نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ لہذا پاکیزہ دل ہو گیا تو پاکیزہ دل میں اللہ ہی کی ذات بس سکتی ہے۔ تو دیکھو زکوٰۃ اور روزے سے رذائل دور ہو رہے ہیں، طہارت رذائل، تو گویا کہ یہ طہارت اعضاء ہے، طہارت قلب ہے، رذائل دور ہو جائے۔ اور چوتھا جو تھا یہ وہ طہارت روح کی طہارت۔ اور روح کی طہارت میں نے کہا تھا اللہ کے سوا یعنی اللہ کے غیر سے پاک ہو جانا، اللہ کے غیر سے پاک ہو جانا، بس اللہ ہی اللہ بس رہ جائے، اللہ کے غیر سے نگاہ ہٹا دی۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں۔ یہ خوشیوں سے مراد گناہ کرنے کی جو خوشیاں ہیں، انسان گناہ کر کے جو خوش ہوتا ہے، جو اس کو لذت مزہ آتا ہے، فرمایا کہ سب خوشیوں کو، گناہوں پر جو خوشیاں لذتیں راحتیں، یہ ساری قربان کر دی، خواہشات کے سارے جال کاٹ دیے اس اللہ کے لیے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، یعنی اللہ کی غم یعنی غم محبت و عشق سے دل میرا سرشار رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ یہ ہے اللہ کے سوا سب کو ٹھوکر ماری، اللہ کے سوا سب سے نگاہ ہٹا دی۔ اللہ اکبر۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام عطا کر رکھا تھا۔ خود فرماتے ہیں قدم علی رقاب الاولیاء، میرا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اللہ نے ولایت و معرفت کا وہ مقام، اتنا بڑا غوث اعظم آج تک نہیں آیا۔ حضرت غوث پاک، ان کی خانقاہ میں لنگر چلتا ہے، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک دنیا بظاہر کوئی اسباب ہے نہیں، وسائل ہے نہیں، لیکن اتنا وسیع دسترخوان۔ تو وقت کے بادشاہ نے دیکھا، کہا کہ اتنی خانقاہ کے اندر اتنی مہمان نوازی، اتنے اللہ کے درویش آتے اور کھاتے ہیں، لیکن سورس بظاہر کو نظر نہیں آتا، اس خانقاہ میں ہدیہ دینا چاہیے۔ تو وقت کے بادشاہ نے پرچے پہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کی خانقاہ کا بڑا خرچہ ہے، ہزاروں دنیا آتی ہے اور کھاتی ہے، صبح شام لنگر چل رہا، لا الہ کے نعرے لگ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں نیمروز ایک علاقہ ہے میرا، وہ پورا کا پورا علاقہ میں وقف کرتا ہوں خانقاہ کے لیے، اس کی فصل، اس کی کاشتکاری، اس کے پھل فروٹ، سارا خرچہ اخراجات جو منافع آپ خانقاہ پہ خرچ کریں۔ نیمروز کا لفظی معنی ذہن میں رکھیے، نیمروز کہتے ہیں آدھا دن، دوپہر کا 12-1 بجے کا آدھا دن اس کو کہتا ہے نیمروز، اور نیم شب کہتے ہیں آدھی رات۔ اب ان کا معنی ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی حضرت شیخ کی۔
اب انہوں نے کہا کہ نیمروز کی بادشاہ جو میں آپ کی جو ہے ریاست آپ کے نام کرتا ہوں، خانقاہ کو وقف کرتا ہوں۔ حضرت نے پرچہ دیکھا، پڑھا، اس پرچے کے پیچھے جواب لکھ کے بھیجا۔ کیا لکھا؟ کہا کہ اے بادشاہ وقت، جب سے عبد القادر کو نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، اس کے بعد سے نیم روز کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، ذرا آدھی رات اٹھ کے جب میں لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا ہوں، خدا کو پکارتا ہوں، اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرش پہ نہیں عرش پہ ہوں۔ جب اللہ پھر میرے لیے خزانے کھولتا ہے، پھر خلق خدا کہاں سے یہ خزانے خدا کے آ جاتے ہیں۔ جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، نیم روز کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ یہ ہے یاد میں تیری سب کو گرا دوں، تو اس سے فقط فریاد رہے۔ گویا کہ سب کو نگاہوں سے گرا دیا، فریاد ہے تو اس خدا سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس راضی کو رات کو پکاریں گے، جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم والقضاء فرماتے ہیں، اے لوگو راضی کو رات کے وقت میں پکارنا سیکھ لو، اس راضی کو منانا سیکھ لو، صبح کو رزق دروازے پہ تمہارا انتظار کرے گا۔ راتوں کو راضی کو منا لو، اس کو پکار لو، صبح کو رزق تمہیں خود تلاش کرتا پھرے گا، دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ کیا لوگ ہیں اللہ! یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری طہارتوں کی منازل طے کی ہے۔ ان کے واقعہ سن کے ایمان ہمارا روشن اور تازہ ہو جاتا ہے، اور حقیقت ایمان کا علم کیا ہوگا۔ تو یہ طہارت، تو گویا کہ طہارت روح کیا ہے؟ اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ اللہ کے غیر سے، اللہ کا غیر دل سے نکل کے اللہ ہی ہے، نگاہ اٹھائے تو خدا، پکارنا تو خدا کے سامنے، گرنا خدا کے سامنے، کچھ کرنا ہے تو خدا کے لیے، اللہ کے غیر کا کوئی تصور نہیں۔ یہ طہارت روح کی پاکی، اور یہ حج سے حاصل ہوتی ہے۔ حج کی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کی ہے، اس سے طہارت روح حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اللہ کے غیر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ بظاہر حج کے ارکان دیکھ لیں، اس میں اللہ کے غیر کا کوئی اس کا جو ہے وہاں دخل نہیں ہے۔ ایون آپ کے پہننے اوڑھنے کھانے پینے تک میں مجبوری کے درجے میں ضرورت تو آپ کو لباس کی اجازت دے دی، ورنہ حقیقت میں وہ لباس نہیں ہے۔ اگر ستر کا حکم نہ ہوتا، شرمگاہوں کو چھپانے کا حکم نہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ 2 چادر بھی لپیٹنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ اس بظاہر جو کپڑے ہیں ان سے بھی آپ فارغ ہو گئے، لیکن صرف چونکہ ستر کا حکم ہے لہذا چادر لپیٹنے کی آپ کو اجازت دے دی، ورنہ پاؤں میں چپل، اگر آپ کو کانٹے اور پتھر لگنے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چپل پہننے کی بھی اجازت نہ دیتے، اور سروں کو تو ننگا کر ہی دیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ دیکھو یہ انسان کیسا دنیا کی چیزوں سے دور، نہ خوشبو لگا سکتے ہو، نہ لباس پہن سکتے ہو، نہ تاج پہن سکتے ہو، نہ انگریزی بوٹ پہن سکتے ہو، گویا کہ ایک چیز پر پابندی۔ ایون ہے کہ بیوی اگر ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ اس خاص تعلق کے حوالے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ روزے میں تو خاص وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ بوس و کنار لے سکتے ہو، بغل گیر کر سکتے ہو روزے کی حالت میں، لیکن حج میں فرمایا حج میں تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے اس موضوع پہ، اس خاص ٹاپک پہ گفتگو کی تو بھی جنایت ہوگی، تمہیں صدقہ دینا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کا غیر نکالا جا رہا ہے، اللہ کے غیر، اور پھر ایک ہی نعرہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، تو گویا کہ والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتا چلا جاتا ہے، اس کو اور کوئی مطلب نہیں۔ اور پھر وہاں پر بھی یہاں پر بھی اپنے سارے محلات چھوڑ دیے، اپنے خوب گھر چھوڑ دیے، اللہ کے خیر سب نکالا جا رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ دیے، اور ایک دشوار گزار راستوں کے ساتھ اللہ کے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی میدان مینا کے اندر چلے جاؤ، میدان عرفات میں چلے جاؤ، مزدلفہ میں چلے جاؤ، تو گویا کہ وہ اس جنگلوں میں چکر، بیابانوں میں چکر کاٹتا پھر رہا ہے، کیونکہ دنیا کی آبادیاں اور دنیا کی شادمانیاں سب کو نکال دیا، کیونکہ اللہ کے غیر جو نکالنا ہے، روح کو جو پاک کرنا ہے۔ لہذا حاجی پر تو 2 چادر لپیٹ کے جو لبیک نعرے لگاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اس کو پاک کرتے ہیں۔ تو خود حدیث میں فرمایا کہ رجا کا یوم ولدت امہ، کہ حاجی اس حال میں واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں نے جنا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جیسے بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے حاجی بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بلکہ حاجی کا مقام معصوم بچے سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ حاجی جو ہے اس کے پاس گناہ نہیں رہتے، لیکن اس کے ساتھ نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، لیکن بچے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، صرف گناہ ختم ہوئے ہیں، لیکن حاجی کے پاس نیکیاں ڈھیر کی ڈھیر ہوتی ہیں، یہاں تک وجد لہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ دیکھو حج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں
یہ طہارت روح حج کے ذریعے. تو دیکھو ان ساری باتوں سے طہارت حاصل ہو رہی ہے.